بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم۔ آج ہماری اس ویڈیو میں آپ ایک اللہ والے اور ایک مچھلی کا واقعہ سنیں گے، اور یہ کہ بانجھ عورت کو اللہ تعالیٰ نے کیسے اولاد سے نوازا اور مچھلی کے پیٹ سے کیا نکلا۔ آئیے یہ خوبصورت واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ کسی اونچے پہاڑ پر ایک اللہ والے عبادت کیا کرتے تھے۔ ان کو لوگ پہاڑ والے بابا کہا کرتے تھے۔ وہ درویش اللہ والے کبھی بھی کسی سے کچھ نہیں مانگتے تھے، بس اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہر وقت مصروف رہتے تھے، اور نہ انہیں بھوک کی فکر ہوتی تھی نہ پیاس کا غم۔ جب رب کھلا دیتا تو کھا لیتے، اور جب رب پلا دیتا تو پی لیتے۔ اسی پہاڑ کے نیچے ایک ندی بہتی تھی، اور ایک مچھیرا اس ندی میں جال ڈالتا اور مچھلیاں پکڑتا تھا، لیکن وہ تھا غیر مسلم۔ اس کی بیوی دنیا میں موجود نہیں تھی، لیکن اس کا ایک بیٹا تھا جو کام میں اپنے باپ کی مدد کیا کرتا تھا۔ دونوں باپ بیٹے مفلسی اور غریبی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اگر کسی دن مچھلی جال میں نہ پھنستی تو اپنے پاس رکھے ہوئے بت کی پوجا کرتے کہ اے ہمارے خدا، ہمارے حالات کو بدل دے، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، ہمارے پاس بھی بہت سی مچھلیاں پھنسیں کہ ہماری زندگی عیش کے ساتھ گزرے۔ الغرض وہ اس طرح کی دعائیں اپنے بت سے مانگا کرتے۔ اسی غیر مسلم مچھیرے کا ایک دوست مسلمان تھا جو کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ وہ کسان بے اولاد تھا۔ اس کی بیوی روتی اور دعائیں کرتی کہ یا اللہ مجھے اولاد نرینہ عطا فرما دے، لیکن ابھی تک کوئی بھی اس کو خوشخبری نہیں ملی تھی، اور ڈاکٹرز نے اس وقت بانجھ قرار دیا تھا۔ لیکن وہ اللہ کے حضور دعائیں کرتی کہ اے اللہ، تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں، بس تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، اور ایک دن اس عورت کو پتہ چلا کہ فلاں پہاڑ پر ایک اللہ والے ہیں۔ اس عورت نے اپنے شوہر سے کہا ہم لوگ اس درویش بابا یعنی پہاڑ والے بابا کے پاس جائیں گے اور ان سے اولاد کے لیے دعا کرواتے ہیں۔ تو شوہر نے کہا نہیں، میں ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتا۔ اس عورت نے کہا میں بھی اللہ سے ہی مانگتی ہوں، صرف بابا جی سے دعا کروانی ہے، دعا کروانے میں کوئی حرج نہیں۔ الغرض اس کا شوہر نہ مانا، اور اس عورت نے اپنے شوہر سے بات چیت کرنا بند کر دی، لیکن دل میں دعا کرتی رہی یا اللہ مجھے کچھ ایسا سبب پیدا کر، میں کسی نہ کسی طرح پہاڑ والے بابا کے پاس پہنچ کر ایک بار ان سے دعا کروا لوں۔ ایک دن اس نے 2 رکعت نفل نماز کی منت مانگی کہ آج اگر میرے گھر میں مچھلی آ جاتی ہے تو میں اس کو پکا کر درویش بابا کی خدمت میں پیش کروں گی، تاکہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہو جائے اور وہ میرے لیے دعا کریں۔ بس یہ ایک عورت کی تمنا تھی، جبکہ اللہ والوں کو کسی بھی چیز کی حاجت نہیں ہوتی کہ ان کے پاس کوئی ہیرے جوہرات یا مچھلی یا عمدہ کھانا لے کر آئے، وہ تو ہر کسی کو دعا دیتے ہیں۔ یہاں وہ غیر مسلم مچھیرا بھی غربت کے ہاتھوں مرا جا رہا تھا۔ اب یوں ہی دن گزر رہے تھے، لیکن مایوسی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بیٹا بھی باپ سے کہتا ہے کہ بابا کب ہماری زندگی بدلے گی؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ روزانہ ایک مچھلی پکڑنے کی بجائے ہمارے جال میں ہزاروں مچھلیاں پھنس جائیں اور ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں؟ وہ آدمی کہنے لگا بیٹا ہمارا خدا ہم سے ناراض ہے، ہم جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ قبول نہیں کرتا۔ ادھر درویش بابا کو خواب کی دنیا میں اس مچھیرے کے حال معلوم کرنے کا، تو اب وہ درویش بابا پہاڑ سے نیچے اتر کر ندی کے قریب آئے اور لوگوں سے پوچھا کہ فلاں مچھیرا کہاں ہے؟ گاؤں والوں نے اس کی جھونپڑی کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ سامنے اس کی جھونپڑی ہے، وہیں پہ وہ رہتا ہے۔ اب وہ اللہ والے وہاں پر پہنچے، اور وہاں پہنچ کر آپ نے آواز لگائی ایک فقیر ہوں، درویش ہوں، کیا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ مچھیرا بولا ہم تو خود فاقے کی زندگی گزار رہے ہیں، بابا تم کھانے کی بات کرتے ہو، میں ایک روٹی تو کیا ایک نوالا بھی نہیں دے سکتا، میں نے خود بھی کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ بابا جی نے کہا کہ اچھا آپ باہر تو آ جاؤ۔ بابا میں بہت پریشان حال ہوں، مچھلیاں جال میں نہیں پھنستی۔ اللہ والے نے مچھیرے کی بات سنی تو بولے بیٹا پتھر کے بت سے مانگنے کا کیا فائدہ؟ اگر تم اس سے کچھ مانگو گے تو وہ تمہیں کیا عطا کرے گا؟ اگر مانگنا ہے تو اس رب کریم سے مانگو جو سب کا رب ہے، اللہ تعالیٰ تجھے سب کچھ عطا کرے گا، تم صرف اسی کو سجدہ کرو جو سب کا پالنے والا ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ حقیقی رب وہی ہے اور وہی سب کو رزق عطا کرتا ہے۔ مچھیرا حیرت سے بولا کیا ایسا ہے؟ تو پھر آپ دعا کریں کہ ندی میں میرا جال خالی نہ ہو۔ اس نے کہا میں ندی میں جال پھینکوں گا اور اتنی مچھلیاں پھنسے کہ کبھی بھی میرا جال خالی نہ ہو۔ اس اللہ والے نے کہا کہ تم اللہ کا نام لے کر اپنے جال کو دریا میں پھینک دینا، مچھلی کے پیٹ سے جو کچھ بھی ملے اسے پھینکنا مت، اور ہاں مچھلی کے پیٹ سے جو کچھ بھی ملے اسے لے جا کر سب سے بڑے جڑی بوٹی والے تاجر کو دکھا دینا۔ اب غیر مسلم مچھیرا اللہ والے پر بھروسہ کر کے جال پانی میں ڈال کر بیٹھا رہا۔ دن بھر کے انتظار کے بعد آخر کار 2 بڑی مچھلیاں اس کے ہاتھ لگ گئیں۔ انہیں دیکھ کر وہ بڑا خوش ہوا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا یہ اس درویش اللہ والے کی دعا سے ہوا ہوگا، ایک مچھلی میں اپنے بیٹے اور ایک اپنے لیے رکھ لیتا ہوں اور دوسری مچھلی بازار میں جا کر بیچ آتا ہوں۔ ابھی وہ اپنا جال سمیٹ رہا تھا کہ ایک چیل تیزی کے ساتھ آیا اور اس نے اپنے پنجوں میں ایک مچھلی کو اٹھا کر لے گئی۔ مچھیرے نے جب یہ دیکھا تو اسے بڑا افسوس ہوا کہ اتنی محنت سے سارا دن بیٹھ کر میں نے مچھلی کو پکڑا اور آج مچھلی جال میں پھنسی تو اس میں سے کیا کھاؤں گا اور کیا بیچوں گا؟ بیٹا بولا بابا اب کیا ہوگا؟ مچھیرا بولا کوئی
बात नहीं बेटा, अल्लाह वाले ने कहा था कि जरूर कोई ना कोई मुसलहत होगी और मेरा मन कहता है कि आज हमें बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। तो चलो बेटा इसको पका लेते हैं और हम दोनों मिलकर खा लेते हैं। जब वो घर पर गए तो उन्होंने मछली को काटा और उसमें से एक लाल रंग का सुर्ख बीज नजर आया उन्हें। बेटा उस बीज को फेंकने लगा, लेकिन उसके बाप को याद आ गया कि बाबा जी ने कहा था कि मछली के पेट से जो कुछ भी निकलेगा उसको फेंकना नहीं बल्कि ताजिर को दे आना। उसने अपने बेटे को कहा मत फेंको बल्कि मुझे दो। चुनाचा वो मछेरा उस बीज को लेकर उस ताजिर के पास गया। ताजिर ने जब बीज को देखा तो वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा तुम्हें कहाँ से मिला है? उस मछेरे ने कहा कि मुझे मछली के पेट से मिला है। ताजिर ने कहा यह बहुत कीमती है। मछेरा ये सब सुनकर बहुत खुश हुआ। उस रईस ताजिर ने कहा तुम मुझे 2 लाख दिरहम में ये दे दो। उस मछेरे की खुशी का कोई ठिकाना ना था और वो एक भारी रकम लेकर अपने घर पहुंच गया। अब दूसरी तरफ का वाकया सुने। वो चील जो मछली को उठाकर ले गई थी वो हवा में जा रही थी कि एक और चील आया और उसने उस पर अटैक किया और तो वो मछली उसके पंजों से गिरकर उस औरत के सहन में गिर गई। उस औरत ने उस मछली को बिस्मिल्लाह पढ़कर उठाया और उसको धोकर काट कर उसको पकाने लग गई और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मछली का सबब पैदा कर दिया। अब मैं इसे पकाकर दरवेश बाबा की खिदमत में पेश करूंगी। किसान की बीवी ने मछली को पकाकर तैयार किया। इतने में किसान का दोस्त मछेरा भी वहाँ पर आ गया क्योंकि उसको किसान से मुलाकात करनी। जब वो वहाँ पर पहुंचा तो उसे मछली के पकने की खुशबू आने लगी। किसान ने अपने मछेरे दोस्त से कहा अच्छा हुआ तुम आ गए, आज मेरी बीवी ने मछली पकाई है, तुम खा कर जाना। मछेरा बहुत हैरान हुआ। उसने कहा कि हमेशा मछली मैं तुम्हें ला कर देता हूँ, आज तुमने कहाँ से मछली ले ली है? फिर किसान ने सारा वाकया सुनाया कि कैसे चील के पंजों से मछली गिरी और मेरी बीवी ने काट कर पकाई है और वो जिद कर रही है कि पकाने के बाद मैं उस बाबा जी की खिदमत में पेश करूं। वो मछेरा कहने लगा हाँ मुझे भी उन्हीं बाबा जी से मिलना है। किसान ने कहा तुम उनको कैसे जानते हो? उसने कहा वहीं जाकर तुम्हें पता चलेगा। जब मछली बन गई किसान पहाड़ी वाले बाबा को मछली देने के लिए गया। वो गैर मुस्लिम मछेरा भी उसके साथ हुआ। किसान ने पकी हुई मछली का प्याला अल्लाह वाले के खिदमत में पेश किया और दुआ की दरख्वास्त की कि बाबा दुआ करे मेरी बीवी ने आपके लिए खुसूसी तौर पर मछली भिजवाई है। अल्लाह वाले ने इन दोनों को देखा और पूछा मछली कहाँ से आई? किसान ने कहा आसमान से गिरी। अब वो गैर मुस्लिम भी अपना सारा वाकया सुनाने लगा कि बाबा जी कैसे अल्लाह का नाम लेकर आपके कहने पर मैंने जाल को दरिया में फेंका तो अल्लाह ताला ने मुझे माला माल कर दिया। बाबा जी आपकी दुआ से मेरी जिंदगी बदल गई है और मैं चाहता हूँ कि मैं दायरा इस्लाम में दाखिल हूँ। जब बाबा जी ने उस गैर मुस्लिम को कलमा पढ़ाकर दायरा इस्लाम में दाखिल किया और किसान से कहने लगे कि हम तो अल्लाह ताला के बंदे हैं, सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। मैं तुम्हारे लिए पहले ही दुआ कर चुका हूँ, अब अल्लाह जानता है सही वक्त जो होगा अल्लाह ताला औलाद अता फरमा देगा। चुनांचे वो दोनों शख्स अपने घरों को वापस लौट आए और कुछ ही अरसे के बाद अल्लाह ताला ने उस औरत को औलाद नरीना अता फरमाई। जिसको लोग बांझ होने का ताना देते थे उसकी गोद में अल्लाह ताला ने औलाद नरीना अता फरमा दी। तो आखिर में आपसे यही कहना है कि अल्लाह की बारगाह से कभी भी मायूस ना हो, वो नवाजता है और अल्लाह ताला आपको वो कुछ अता करेगा जो आपके वहमो गुमान में भी ना होगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।